میں آپ کو لے کے چلتا ہوں آج سے 5000 سال پہلے ایک سویلائزیشن میں جو کہ دریائے نیل کے گرد بس رہی تھی۔ مقبرے بنانے کا ان کو بہت زیادہ شوق تھا اور ہر آنے والا بادشاہ فرعون چاہتا تھا کہ وہ پرانے بادشاہ سے بڑا مقبرہ بنائے، اور اس ریس میں انہوں نے اہرام مصر بنائے۔ ایک بادشاہ آیا، فیرو آیا، جسے کہا جاتا ہے جوزے، اور جوزے نے سوچا کہ وہ ایسا مقبرہ بنائے گا اپنا جو دنیا نے پہلے نہیں دیکھا ہوگا، اور اس نے اپنے آرکیٹیکٹ ڈیزائن انجینئر جس کا نام امہوٹیپ ہے، امہوٹیپ تاریخ کا ایک بہت بڑا کریکٹر ہے، اسے کہا کہ مجھے ایک ایسی عمارت چاہیے جسے دنیا دور دور سے دیکھنے آئے۔ امہوٹیپ نے ایک ڈیزائن بنایا اور یہ ڈیزائن تھا پیرامڈ کا۔ یہاں سے جیسے ہی آپ آؤٹ ہوں گے تو یہ جو ہے قبر تھی اس کی، جس کے اندر اس کی لاش ہوئی تھی، حنوط شدہ لاش، اور باقی جو خزانے تھے اس کے وہ سارے یہاں پہ تھے۔ یہ جو تابوت آپ نے میوزیم میں بھی دیکھے ہوں گے، پورے کے پورے جو ہے یہاں سے لے گئے تھے۔ آئیے آپ کو تابوت دکھاتا ہوں اس کا، یہ دیکھیں۔ میں کنگ خوفو کا جو پیرامڈ ہے اہرام مصر، اس کے اوپر اس کی قبر کے پاس موجود ہوں۔ سورہ سبا آیت 13۔ یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور الراسیات۔ وہ ان کے لیے ان کے بالا عمارتوں اور مجسموں اور پیالے جیسے پانی کے لگن اور فکسڈ کوکرز کے مطلوب پروجیکٹس کو عملی شکل دیا کرتے تھے۔ اگلا اور آخری آبجیکٹ جو اللہ کی کتاب کی اس آیت میں بیان کیا جاتا ہے وہ ہیں دبے ہوئے کڑا یا وزنی کڑا یا پکائی کی فکسڈ دیگیں۔ حیران کن طور پر قدور راسیات کی شکلیں جو مفسرین نے اس اصطلاح سے انٹرپریٹ کی ہیں، جیسا جمے ہوئے کڑا، پکائی کے کڑا جنہیں زمین میں دھنسا دیا گیا ہو، کڑا جنہیں فکسڈ کر دیا گیا ہو، بوائلرز جنہیں زمین میں بنایا گیا ہو، پکائی کے برتن جو اپنی جگہ سے نہ ہلتے ہوں، فکسڈ کر دیا گیا پکائی کا وزنی سامان، اپنی جگہ رکی ہوئی کیتلیاں اور باریک کڑا اپنی مادی شکل میں اس اصطلاح پر پوری طرح فٹ بیٹھتی ہیں۔ اس اصطلاح میں کڑا کا خوراک والا مطلب ہرگز نہیں جو کہ ہمیشہ سے مفسرین نے تصور کیا اور اسی طرح اس کی تشریح کی۔ ان بوائلرز کا اتنا ہی عظیم مقصد ہے جو انہوں نے پرفارم کیا اور کرنا ہے، جیسا کہ ان کے پیچھے کا وہ دماغ جس کے آرڈر سے یہ تیار ہوئے۔ مفسرین نے آیت میں استعمال ہونے والی اصطلاح سے انہیں خوراک کی تیاری کے لیے سامان خیال کیا، تاہم قرآن ان کو بالکل یہ ایک الگ فنکشن اسائن کرتا ہے۔ میں نے اس آیت سے اپنی ریسرچ اور گراؤنڈ پر موجود اس کا فزیکل ایویڈنس دیکھنے کے بعد اس بہت بڑی تصویر کا صرف ایک پکسل دریافت کیا ہے جو اللہ کی علم و دانش سے لبریز کتاب اس آیت کے ذریعے سامنے لاتی ہے، جو اسی ویڈیو میں آگے چل کر آپ سے شیئر کیا جائے گا۔ اس آیت کو صرف انٹلیکچولی اسپیل آؤٹ کرنے اور پوری جان فشانی سے ان پریشر کوکرز کی نیچر کو اسٹڈی کرنے، نہایت ہی باریک ارک ریزی سے درج کیے گئے ہائیروگلیفک کوڈز کو ڈیکوڈ کرنے اور پورے خلوص کے ساتھ اس کے پیچھے سربستہ سپر انٹیلیجنس کو پانے کی کوشش سے ہی ان کے اصل فنکشن اور اہمیت سے واقف ہوا جا سکتا ہے۔ ان کوکنگ کالڈرنز کو مصر میں بڑے واضح انداز میں پڑے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ ترکی، اٹلی، انڈونیشیا اور جاپان میں بھی موجود ہیں۔ میں مستقبل میں انہیں دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی پا لینے کی امید کرتا ہوں۔ جسامت میں یہ مختلف سائز کے ہیں۔ یہ فکس کیے ہوئے پریشر کوکرز بھی پتھروں کے بڑے بڑے بلاک سے تیار کیے گئے ہیں، جنہیں پانی کے لگنوں کی طرح تراش خراش کر اس شکل میں ڈیزائن کیا گیا ہے، اور ان پر انہی بلاک سے بنائے گئے وزنی کور بھی تیار کیے گئے ہیں۔ وزن میں یہ درمیانی لیول سے 100 ٹن تک کے وزن کے ہیں۔
ان کوکنگ کنٹینرز کی اپنی ایک خوبی ہے جس کے لیے قرآن ایجیکٹو راسیات استعمال کرتا ہے، جس کا مطلب ہے فکسڈ، جو ان کے جمع ہونے، دبے ہونے، ثابت اور نصب ہونے کی طرف دلالت کرتا ہے۔ اگرچہ کہ مصر میں بہت سے آئٹمز کو ان کی اصل جگہ سے ادھر ادھر کر دیا گیا ہے، پر ان کی کچھ خصوصیات سے اب بھی ان کو آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ ان فکس پریشر کوکرز کی سیٹنگ اور سٹرکچر سے ان کی فنکشن پرفارمنس کو امیجن کیا جا سکتا ہے۔ یہ فکسڈ یا نصب شدہ کڑا مختلف ڈگریز کے پریشر کو سہارنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے تھے جو ان مطلوب پریشر کو سہارتے تھے۔ لفظ راسیات ان سب ایسپیکٹس کو محیط کرتا ہے۔ ابتدائی معنوں میں ان کو فکسڈ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے روزمرہ کے پکائی کے ادھر سے ادھر لے جانے والے سامان کی طرح نہیں ہے۔ پتھروں کے بلاک سے تیار کیے گئے یہ کوکرز اپنے اسٹیشنز پر مستقل طور پر رکے رہنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے تھے۔ ان کو ہر تھوڑے ٹائم بعد ادھر سے ادھر کیا جانا مقصود نہیں تھا۔ دوسرا، ان میں سے بعض کو اب بھی ری انفورس سٹون سپورٹنگ سٹرکچر میں فکسڈ دیکھا جا سکتا ہے۔ مزید برآں ان میں سے کچھ دوسروں کو فرش میں ایمبیڈ کر کے انہیں وہیں لاکڈ کر دیا گیا۔ ان کے باہری ڈھکن بھی ان کو لاک کرنے کا فنکشن سر انجام دیتے نظر آتے ہیں کہ اندر کا پریشر باہر کو نہ نکلنے پائے۔ ان میں سے بہت سو کے ڈھکن اور کنٹینرز کے بیچ فکسنگ لپس موجود ہیں۔ فکس کرنے کی یہ خصوصیت بہت سارے پریشر کوکر میں پائی جاتی ہے۔ یہ ظاہر کرتی ہے کہ ان کے متعلقہ اندرونی دباؤ کو اس ری انفورسڈ لاکنگ کی ضرورت تھی۔ ان میں سے کچھ درمیانے درجے کے پریشرز کو سہارنے والے معلوم ہوتے ہیں، جبکہ ان میں سے وزنی اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ ان کو ایکسٹریم پریشرز کو سہارنے کے لیے بنایا گیا تھا، اسی لیے وہ واقعی ہیوی ڈیوٹی نظر آتے ہیں۔ ان کا وزن تقریباً 100 ٹن کے قریب ہے۔ ان کے کورز 30 ٹن کے اور پریشر بلڈرز خود 70 ٹن کے، کچھ 24 کے قریب ان میں سے گرینڈ گیلری میں موجود ہیں۔ کرسٹوفر پی ڈن، خلائی انجینئر اور مشہور شخصیت، ان کے اصل فنکشن سے ناواقف جو کہ اللہ کی کتاب میں بیان کیے گیا ہے، اپنے آرٹیکل ایڈوانس مشیننگ ان اینشنٹ ایجپٹ میں گرینڈ گیلری میں پڑے ان پریشر بلڈر سے اپنے پہلے سامنا ہونے کے ایکسپیرینس کا ذکر کرتے ہوئے وہ صفحہ 7 پر لکھتا ہے: گرینائٹ کے باکسز 13 فٹ لمبے، 7.5 فٹ چوڑے اور 11 فٹ اونچے ہیں۔ یہ ٹنل کے ساتھ بیڈ راک سے تراشی گئی کرپٹس کے اندر الگ الگ وقفوں سے زمین کے اندر جمے ہوئے ہیں۔ ان کرپٹس کا فرش ٹنل کے فرش سے 4 فٹ نیچے ہے اور یہ باکسز ان کے مرکز میں کھدے ہوئے ریسیسز کے اندر دبے ہوئے ہیں۔ یہ اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ نیچے سے یہ کنٹینرز فکسڈ ہیں جن پر 30 ٹن کا ڈھکن ہے تاکہ وہ ان کے اندر کے ہائی پریشر کو سہار سکیں۔ برائن، ایک محقق اور لکھاری، ان بنائی گئی اشیاء کا باریکی سے مشاہدہ کرنے والا، اگرچہ کہ وہ ان کی حقیقت سے ناواقف ہے جو قرآن میں بیان ہوئی ہے، اپنی یوٹیوب ویڈیو لاسٹ اینشنٹ ہائی ٹیکنالوجی آف ایجپٹ فل لیکچر میں یہ کہتے سنا جا سکتا ہے: اور جو ہم ان سرنگوں میں پڑے دیکھتے ہیں وہ پتھروں سے بنے ہوئے 25 سے اوپر باکسز ہیں جن میں سے ہر ایک 100 ٹن کا ہے۔ یہ والا سیرپیم میں پڑے ان باکسز میں سے ایک ہے۔ اس کا میٹیریل سائنائڈ جو غالباً ایسوان سے آیا ہے 500 میل دور سے۔ اس کا کور 30 ٹن کا ہے اور باکس 70 ٹن کا۔ اس کے اوپر ہائروگلفس کی تراش خراش باکس کے مقابلے میں بہت کروڈ سی ہے۔ تو یہ باکسز فرعونوں اور ان کے لوگوں کو پڑے ہوئے ملے اور پھر انہوں نے یہ ہائروگلفس اس کی سطح پر تراشے۔ یہ صرف آپ کو دکھانے کے لیے کہ بناوٹ کا کیا معیار ہے۔ اس کا ڈھکنا اس باکس کو ہرمیٹیکلی سیلڈ ایئر ٹائٹ کر دیتا ہوگا۔ اس کا ڈھکنا اور یہ باکس ایک ہی پیس سے بنے ہوئے ہیں، تو اصل میں یہ 200 ٹن کا ہوگا اور مکمل ہو کر 100 ٹن کا رہ گیا۔ تو پھر اسے ایسوان سے یہاں کیسے موو کیا گیا، کیسے اسے اپنی جگہ پر لایا گیا، اسے سرنگ کی تہ میں کیسے پہنچایا گیا اور پھر اسے استحانے میں کیسے منتقل کیا گیا جہاں یہ اب پڑا ہے۔
ان میں سے کچھ پر ان کی اندرونی دیواروں اور ڈھکن کی نچلی طرف ابھی تک جلنے کے نشانات موجود ہیں۔ کالک کے یہ نشانات حتیٰ کہ چیمبرز کی دیواروں پر بھی اپنی آنکھوں پر دباؤ ڈالے بغیر دیکھے جا سکتے ہیں۔ ویب سائٹ ancientorigin.net اپنے آرٹیکل Unraveling the Mystery of the Great Pyramid Air Shafts شائع شدہ 7 ستمبر 2016 اوپر والے چیمبر، جسے آپ کنگز چیمبر بھی کہتے ہیں، کہ ہولز کے اندر اس سیاہی کا ذکر کرتی ہے۔ یہ لکھتی ہے، جارج سینڈیز ایک سیاح اور شاعر جس نے عظیم ہرم کے کنگز چیمبر کو 1610 میں گریوز سے 28 سال پہلے وزٹ کیا، دیکھا کہ اوپر والے کمرے میں دونوں اطراف میں سوراخ ہیں، ایک دوسرے کے آمنے سامنے۔ پتہ نہیں چلتا کہ وہ اندر کہاں تک جاتے ہیں، اتنے بڑے نہیں کہ ان کے اندر گزرا جا سکے۔ ان کے اندر ایک کالک سی جمی ہوئی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ اس شعلے کی وجہ سے جو اس کے اندر لپکتا تھا۔ جارج سینڈیز ان بناوٹوں یا ان ایئر شافٹس کے مقصد کے بارے میں انجان رہا، اور نہ ہی انہوں نے اسے اتنا ایکسائٹ کیا کہ وہ ان کے بارے میں مزید غور کرے۔ جان گریوز بھی اپنی کتاب میں کنگز چیمبر میں موجود ان ایئر شافٹس کا ذکر کرتا ہے۔ اس بات نے مجھے چیمبرز میں شمال اور جنوب کی طرف ایک دوسرے کے آمنے سامنے دیواروں میں موجود سوراخوں کا نوٹس لینے کی طرف مجبور کر دیا۔ شمال کی طرف والا تھوڑا بڑا اور کسی حد تک گول، اور اس کے اندر سیاہی سے محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ جلنے والے لیمپس کی جگہ رہی ہو۔ ہم اپنی دوسری ویڈیوز میں دیکھیں گے کہ ان کوکنگ پاٹ سے یہ کالک یا سیاہی ان جگہوں پر کیسے ڈیولپ ہوئی جو ہوا کے ساتھ ہوادانوں سے باہر کو نکل جاتی تھی۔ کوکرز کی سٹیم کے سامنے ایکسپوزڈ چیمبر کی دیواریں جب ان کوکرز سے ڈھکنا ہٹایا جاتا تھا تو نتیجتاً ان پر اور چھت پر بننے والے دبوں کو ظاہر کرتی ہیں، اگرچہ کہ یہ جگہ مصر انتظامیہ کی طرف سے بار بار صاف کی جا چکی ہیں۔ مزید برآں کنٹینر کے بالکل پاس والی دیواریں جو تیزی سے نکلنے والی بھاپ کے سامنے بالکل ایکسپوز تھیں، جب ان سے ڈھکنا ہٹایا جاتا یا پیچھے کو دھکیلا جاتا تھا، اسٹیم کے مارکس لیے ہیں۔ یہ سب اپنی طرف زبردستی متوجہ کرنے والے ثبوت ہیں۔ اس کے علاوہ ہائیروگلفس کے اندر وقت کے ساتھ اسٹیم کی چکنائی سے بننے والے دبے اور ان کی دریافت کے بعد مصر انتظامیہ کی طرف سے ان کو صاف کرنے کے لیے سخت کی جانے والی کلیننگ سے ان پر ہوئے رنگ مدم پڑ جانے کا بھی آسانی سے مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ دیکھتے ہیں برائن اپنی ویڈیو لاسٹ اینشین ہائی ٹیکنالوجی آف ایجپٹ فل لیکچر میں کیا کہتا ہے۔ تو اندر یہ باکس ہم دیکھتے ہیں جس کو تابوت کے طور پر استعمال کیا جاتا، اور یہاں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کی اندرونی دیواروں پر عجیب سے جلے کے نشانات ہیں۔ ہم صحیح سے یہ تعین نہیں کر پائے کہ یہ پتھر کی کون سی قسم ہے۔ اندرونی حصہ کچھ 9 فٹ لمبا ہے اور اس کا وزن کچھ 60 سے 80 ٹن کے پاس ہوگا۔ شاید یہ باسالٹ یا سائنائٹ ہو، جو کہ گرینائٹی کی ایک قسم ہے جس کو اتنے اچھے طریقے سے شکل فرعونوں کے دور میں نہیں دی جا سکتی تھی۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اصل میں اس کا ڈھکن اس میں تالا بند ہو جاتا ہوگا، تو ایسا نہیں کہ ڈھکن صرف اس کے اوپر آ جاتا تھا، بلکہ 3 ڈائمینشنلی ہر طرف سے اس میں لاک ہو جاتا ہوگا۔ اور یہ ان عجیب سی چیزوں میں سے ایک چیز ہے جس کو میں دیکھ رہا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ برائن کو کبھی بھی قرآن کا مطالعہ کرنے کا اتفاق نہیں ہوا ہوگا، ورنہ شاید اس کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز جاننے والے کی کتاب میں بیان کی گئی اس حقیقت کا ادراک کرنا مشکل نہ ہوتا۔ اپنی ویڈیو ایکسپلورنگ 200 فیٹ بلو دا گیزا پلیٹو دا اوسائرس شافٹ میں وہ اسی طرح کے ایک کوکر کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے یہاں 6 چیمبرز ہیں جن میں یہ 2 باکسز ہیں، یہ ڈے سائڈ سے بنے ہیں جو کہ پتھر کی ایک قسم ہے جو مصر میں نہیں پائی جاتی، اور یہ والا پراسرار قسم کی چکنائی کے ساتھ لتھڑا ہے جس کا ابھی کینیڈا کی ایک لیبارٹری میں تجزیہ ہو رہا ہے۔ یہ چیمبرز ایسے دکھتے ہیں۔ آپ یہاں آلات کے نشانات دیکھ سکتے ہیں جو کہ چینی کے نشانات کے جیسے لگتے ہیں، لیکن یہ ایک دوسرے کو متوازی چلتے ہیں، تو غالباً ان کو مشینی نشانات کے نہ ان کی صحیح عکاسی ہوگی۔ ایک اور ڈے سائڈ باکس کے بالکل اوپر چھت پر اسی پر اسرار سی چکنائی کے چھینٹے لگے ہوئے ہیں۔ دوبارہ آپ کو بتا دوں کہ اس چکنائی کو ابھی کینیڈا میں ٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔
ان میں سے ایک چیمبر کے اندر انسان نہ صرف واضح طور پر ہیٹ سے پڑنے والے نشانات دیکھ سکتا ہے بلکہ پریشر کوکر کو جمائے رکھنے کے لیے زمین میں کھودا گیا حلقہ بھی، جسے برائن انجانے میں لکڑی کے تابوت کے لیے بنائے جانے والا گڑھا خیال کر رہا ہے۔ اور پھر ان چیمبرز میں سے ایک کے اندر آپ ایک کھودا گیا حلقہ دیکھتے ہیں جو کہ ایک انسانی سائز کی غالباً لکڑی کے تابوت کو اس میں نصب کیے جانے کے لیے تھا۔ اس بات کو بھی نوٹ کرنا مشکل نہیں کہ وہ حصہ جہاں پر پریشر کوکرز رکھے گئے ہیں، ان کوکرز کی باڈی سے اٹھنے والی ہیٹ کی وجہ سے سیاہی مائل ہے، جبکہ دوسری طرف صاف اور شفاف ہے۔ اس کے لیے لکڑی کا استعمال یہاں دو وجوہات کی وجہ سے ناقابل فہم ہے۔ ان جسامت کے پریشر کوکر کو اس ڈگری تک گرم کرنا کہ ان کے اندر پڑا سٹاک ابلنے لگے اور پریشر پیدا کرے، اس کے لیے بہت بھاری مقدار میں لکڑی کی ضرورت ہوگی، جبکہ اس گہرائی میں اس جگہ کے سائز کو دیکھتے ہوئے اتنی بڑی آگ کے چانسز کم ہی ہیں۔ اور دوسرا، اگر تو انرجی کے بجائے آگ کا استعمال کیا جاتا تو کالک کی وجہ سے پوری جگہ انتہائی سیاہ ہو گئی ہوتی، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نظر نہیں آتا۔ الیکٹرک سٹوو کی وجہ سے اس کے ساتھ والی دیوار پر ایک عرصے کے بعد بننے والے ایسے جلن کے نشان اگر دیوار کو باقاعدگی سے صاف نہ کیا جائے تو بہت سے لوگوں کے لیے سمجھنے کے لیے ایک اچھی مثال ہوگی، اگرچہ کہ الیکٹرک سٹوو سے اٹھنے والی ہیٹ ان پریشر کوکرز کی باڈی سے ایمٹ ہونے والی ہیٹ کے مقابلے میں بہت ہی کم ہوگی۔ اس کے علاوہ ان میں سے بعض فکس پریشر بوائلرز کے لیڈز کور پر پریشر ریلیز والوز بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ کام جاری تھا۔ گیلری کے ساتھ ان محرابی کمروں میں بنی بناوٹیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ ان پریشر کوکرز کے لیڈز کور کو ری انفورس اینکریج دینے کے لیے کچھ مزید انتظامات بھی کیے جانے تھے، مگر پھر سارا کام اچانک سے رک گیا۔ مصر اور پوری دنیا میں حضرت سلمان کے پروجیکٹ کا ایک دم رک جانا دیکھا اور محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اس ٹاپک کو ہم اپنی دوسری ویڈیو حضرت سلمان کے کام کا اچانک سے رک جانے کے بصری ثبوت میں دیکھیں گے۔ قرآن، اللہ کی مقدس کتاب جو 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس اچانک حادثے کے بارے میں سورہ سبا آیت 14 میں رپورٹ کرتی ہے۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ اور جب ہم نے سلمان کے لیے موت کا حکم جاری فرما دیا تو جنوں کو اس کی موت کی نشاندہی کسی اور نے نہیں بلکہ زمین کے ایک جاندار نے کی جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا۔ آخرکار جب وہ گر پڑے تو تب جنوں پر واضح ہو گیا کہ اگر وہ غیب کا علم جانتے تو اس ذلت آمیز سزا میں مبتلا نہ رہتے۔ یہ آیت اور بہت سی تفصیلات کے علاوہ اس حقیقت کو بھی بیان کرتی ہے کہ اس پر انہوں نے اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دینی فی الفور بند کر دی۔ اس بات کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ نہ صرف انہوں نے کنسٹرکشنل بلکہ آپریشنل سائٹ پر بھی کام کرنا بند کر دیا اور توانائی کے اس عالمی نیٹ ورک کو ان اٹینڈڈ چلتا چھوڑ دیا۔ یہ سسٹم جس کا مرکزی اسٹیشن مصر میں معلوم ہوتا ہے اور اس کے سب اسٹیشن مصر اور پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، نے عملے کی غیر موجودگی میں بجلی بنانا اور جمع کرنا اور ٹرانسمٹ کرنا، اس کا آگے پراپر تقسیم یا دوسری طرف سے مناسب طریقے سے ریگولیٹ ہوئے بغیر جاری رکھا، اور آخرکار یہ عظیم نیٹ ورک بہت بڑے دھماکوں سے پھٹ گیا، جس کے اثرات مین اسٹیشن اور ارد گرد اور اس کے سب اسٹیشن اور دنیا کے دوسری جگہوں پر بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس موضوع کو ہم اپنی ویڈیو توانائی کے عالمی نیٹ ورک کی تباہی کے بصری ثبوت میں دیکھیں گے۔ چلیں دیکھیں برائن کیا کہتا ہے۔ اور لیول نمبر 2 زیر زمین چٹان میں بنے کمروں پر مشتمل اس سے 100 فٹ نیچے ہے، تو اب ہم 130 فٹ نیچے زمین میں ہیں، جس میں 6 نیشز ہیں، جن میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ 2 باکسز ہیں۔ یہ سنگی باکس پتھر کی ڈے سائٹ قسم کا ہے اور ڈے سائٹ مصر میں نہیں پایا جاتا، یہ کہیں اور سے ہے، شاید غالباً ترکی سے یا کہیں اور سے، پر مصر سے نہیں۔ یہ پتھر بہت فاصلے سے لایا گیا اور اس کے اندرونی حصے پر اس عجیب سے نامیاتی مادے کی ایک سیاہ تہ سی جمی ہوئی ہے۔
مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا تھا، لیکن دکھتا ایسے ہے کہ یہ باکس لٹرلی اندر سے پھٹا۔ یہ ایک اندرونی دھماکہ تھا جس نے ڈھکن کو پرے سائڈ پر دھکیل دیا۔ اور اس سے بڑھ کر بھی یہ دیکھیں، یہ والا جو کہ دوسرا باکس ہے، اور آپ یہاں اس کی سائڈ پر بڑا سا کریک دیکھ سکتے ہو۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ کسی قسم کے اندرونی دھماکے سے دوچار ہوا۔ تو خیال یہ ہے کہ یہ اصل میں کوئی تابوت نہیں تھا، بلکہ یہ کسی قسم کی انرجی ڈیوائس تھی جو اوور لوڈ ہونے کی وجہ سے اندر سے پھٹ گئی۔ تعمیرات اور نوادرات جو مصر اور پوری دنیا میں پائے گئے ہیں اور مزید دریافتیں جو مستقبل میں کی جائیں گی، ایک ذہنی طور پر حاضر شخص کے لیے ان میں کھلا اور واضح مماثلت جو حضرت سلمان علیہ السلام کی جانے والی تخلیقات کا خاصہ ہیں کو دیکھ لینا نامشکل ہے اور نامشکل ہوگا۔ اس کام کی یہی تو خصوصیت ہے جو اسے سب وقتوں کی گئی تعمیرات سے ممتاز مقام عطا کرتی ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے اور ہم نے یقیناً داؤد اور سلمان کو علم عطا کیا تھا۔ اور آخر میں اس حقیقت کا پورے ایمان کے ساتھ اعتراف کرتا ہوں کہ اگر تو یہ میرے رب کی رحمت نہ ہوتی تو میں اس کتاب میں بیان کی گئی سچائی کو کبھی نہ ڈیٹیکٹ کر پاتا اور نہ ہی اس کے متعلق ڈیٹا مرتب کر پاتا، جیسا کہ اللہ ہر معاملے میں خود انسانوں سے ایسا کرنے کو کہتا ہے تاکہ وہ خود سے دیکھ سکیں کہ کیا یہ کتاب غلط بیانات دیتی ہے یا سچائی کو بیان کرتی ہے۔ ان حقائق کی نشاندہی کرتے ہوئے، اس مقصد کے لیے ڈیٹا تلاش کرتے ہوئے، ہر لفظ اور ہر جملہ لکھتے ہوئے میں نے اپنے خالق کی طرف سے نصرت کو کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں انڈیپینڈنٹ آرکیالوجسٹ، ایجپٹولوجسٹ، انجینئرز، ریسرچرز اور آزاد سوچنے والے لوگوں سے درخواست کروں گا کہ وہ میری کی گئی ریسرچ کو خود سے کھوجیں، کیونکہ میرا ماننا ہے کہ ایک حقیقت کو کوشچن کرنا اس کی صداقت کو ڈگمگاتا نہیں بلکہ اس پر مہر تصدیق ثبت کرتا ہے۔ آئیں کہ سلمان علیہ السلام کے دوسرے پروجیکٹس کو بھی دریافت کریں اور ان سب میں موجود تعلق کا تجزیہ کریں اور اس گہرے علم کو سمجھنے کی کوشش کریں جو حضرت سلمان علیہ السلام کو ان کے رب نے دیت کیا تھا، کیونکہ یہ انسانی سائنسی علم کی آخری حد تھی اور اس کے گہرے مطالعے سے ان آپریشنل کوڈز جو مصر جو کہ بیس اسٹیشن ہے اور دوسرے سب اسٹیشن میں ہائیروگلفس اور تصویری نقوش کی صورت میں موجود ہیں کو ڈیسائفر کریں تاکہ انسانیت کی بھلائی کے لیے اس آپریشن کو پھر سے ریوائیو کیا جا سکے۔